الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہفتے کا دن ہے، 19 ربیع الاول کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام الہی کا ذکر کریں گے اور یا حیّ یا قیوم کی تسبیحات کس کو کس طرح پڑھنی چاہیے، کیا یہ حروف وزنی ہے یا یہ حروفوں کی تعداد میں ہم آٹا صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی اپنی خاص مقصد کے لیے ہم کیا چیز صدقہ کر سکتے ہیں، یا حیّ یا قیوم کی تسبیحات کے ساتھ سورہ اخلاص کا ذکر کر کے تو جانیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے مل کر سنیے گا، وقت بڑا قیمتی ہے، میرا بھی آپ کا بھی۔ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے وقت نکال کر، مصروفیت بہت سی ہوتی ہے تو آپ کے لیے ویڈیوز بنا لیتا ہوں، تو آپ سے بھی گزارش ہے کوشش کیا کریں ذرا عمل کرنے کے بعد میرے لیے بھی، میرے حق میں بھی دعا کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت و بخشش فرمائے۔ دنیا میں جیسے بھی کر کے دنیا گزر جائے گی، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ تو ایک دن آنا ہے جب ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب آئے تھے تب بھی بدن پہ کچھ نہیں تھا، جب جانا ہے تو تب کفن پہ لپٹ کر جانا ہے۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بھی اقوال موجود ہیں۔ تو رب تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بات کی جائے تو ربیع الاول کے مہینے کی نسبت، ہر مہینے کی اپنی نسبت ہوتی ہے اور ہر نسبت والے اور نسبتوں کے ساتھ ہی حاجات اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بڑی خوشیوں کا دن ہے، بابرکت دن ہے، ہر دن خوشی کا ہے، اور وہ دن جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اس دن کے طرح کوئی دن ہی نہیں، اور اس شام اور رات کی طرح کوئی شام اور رات بھی نہیں۔ تو آئیں مل کر ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے اور جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ میں قیامت والے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ میں لاؤں گا۔ تو یقین مانے بہت سی حدیث پاک ہیں، اور ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں اور بیان کرتے کرتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، اور یقین مانے کہ اگر ہم ان میں سے ایک پر بھی عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شاد و آباد دنیا میں بھی رکھے گا اور آخرت میں بھی حضور کا صدقہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں، آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ہی شفاعت ملے گی، حاصل ہوگی۔ سب کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ عز و جل ضرور لکھیں۔ درود پاک پڑھنے کی کثرت کے ساتھ نمازوں کا ذکر ہے، اور 27 رجب کو یہ گفٹ ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 50 کا ثواب ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باجماعت فرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واجب کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد دیکھا جائے تو ہمیں بقول مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں سیدھی بات کہنی چاہیے، یعنی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور جب میرے رب نے حکم دیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب جسے چاہوں مرض میں مبتلا کر دوں، شفا عطا کر دوں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک اپنی پیاری چیز میری راہ میں نہ خرچ کرو، اور جو تم خرچ کرتے ہو ہم اسے جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے
کہ جب جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک اور درود السلام پڑھنے کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اور پھر رب تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ اور پھر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اور پھر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا ہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم۔ انشاءاللہ عز و جل 40 مرتبہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے، یا حی یا قیوم کی ایک تسبیحات پڑھ لیجیے، اور ہو سکے تو 1.25 کلو آٹا کسی بھی شخص کو تقسیم کر دیں، لے کر دے دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات اللہ تعالیٰ جلد پوری فرما دے تو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور نیت کریں کہ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کروں گی اور جھوٹ سے بچتا رہوں گی۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔